بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سنبھالنے کے بعد کی مشکلات۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ اس سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جنہوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سب سے پہلے جو مشکلات تھی اس میں تھا فتنہ ارتداد۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت کو جن بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان میں فتنہ ارتداد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ قبائل نے نادل خواستہ اسلام تو قبول کر لیا تھا، مگر اسلام کی محبت ان کے دلوں میں راسخ نہ ہو سکی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ان نو مسلموں کے ایمان متنزل ہو گئے اور انہوں نے اسلام سے انحراف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ان میں طائف کا قبیلہ ثقیف بھی شامل تھا۔ جب طائف کے والی عثمان بن عاص کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قبیلہ والوں کو سمجھایا، جس سے وہ اپنے ارادے سے باز آ گئے۔ کئی علاقوں میں مرتدین نے اسلام سے انحراف کر کے اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لی تھی۔ ان مرتدین میں بنو تمیم، بحرین کا قبیلہ بنو بکر اور عثمان میں یقید بن مالک کے حامی سر فہرست تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کی سرکوبی کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو تمیم کے سردار ملک بن نوہرہ کو گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں اس کے ساتھیوں نے اطاعت کر لی۔ اسی طرح علا بن حضرت کی سرکردگی میں اسلامی لشکر نے بحرین جا کر بنو بکر کے باغی قبیلے کو شکست دے دی۔ عمان میں یقید بن مالک نے علم بغاوت بلند کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اسلامی لشکر دے کر عمان بھیجا تاکہ مرتدین کو سبق سکھایا جا سکے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان پہنچ کر یقید بن مالک اور اس کے ساتھیوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس طرح فتنہ ارتداد کا خاتمہ ہوا۔ اور دوسرا بڑا اور سب سے اہم فتنہ جو تھا وہ تھا منکرین زکوٰۃ کی سرکوبی۔ مدینہ کے قریب و جوار میں رہنے والے کچھ قبائل مثلاً کنانہ، عیس، عطفان، فزارہ اور زبیان نے دیگر ارکان اسلام پر تو عمل جاری رکھا مگر زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان قبائل کے خلاف جہاد کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو بعض صحابہ کرام نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ وہ توحید اور رسالت کے قائل ہیں، صرف منکر زکوٰۃ ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانے کا کوئی جواز نہیں۔ مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بکری کا بچہ بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس کے دینے سے انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ اگر آج ان کو چھوڑ دیا کل زکوٰۃ کے ساتھ دیگر ارکان اسلام سے بھی منکر ہو جائے گی۔ اسی دوران منکرین زکوٰۃ اپنے لشکر لے کر مدینہ کے قریب ڈیرے ڈال چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی، حضرت زبیر، عبداللہ بن مسعود اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایک ایک دستہ دے کر مدینہ کی حفاظت پر مامور کیا اور خود بذات خود منکرین زکوٰۃ پر حملہ کر کے ان کو شکست کھا کر یہ قبائل مدعی نبوت طلحہ بن خولید کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ منکرین زکوٰۃ کی شکست دیکھ کر لوگوں پر مثبت اثرات مرتب ہوئے اور وہ پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر والا اور جو سب سے اہم ہے وہ مدعیان نبوت، کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ فتنہ ارتداد اور منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ حضرت ابوبکر صدیق کو چند مدعیان نبوت مثلاً طلحہ بن خویلد، مسیلمہ کذاب، اسود عنسہ اور سجاق کے فتنہ کا سدباب بھی کرنا پڑا۔ طلحہ بن خولید کی سرکوبی۔ طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے صفرار کی سرکردگی میں
ایک دستہ روانہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی وجہ سے یہ مہم پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ طلحہ نے مشہور کر رکھا تھا کہ دیگر نبیوں کی طرح اس پر بھی وحی نازل ہوتی ہے اور فرشتہ جبریل علیہ السلام اس اللہ کا پیغام اس کو پہنچاتا ہے۔ یہ سن کر کئی سرکش قبائل اس کے ساتھ شامل ہو گئے، جس سے اس کی طاقت میں بہت بڑھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ کی سرکوبی پر مامور کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ کو شکست دی، جس کے نتیجے میں وہ شام چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے حضرت عمر کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اور دوسرے نمبر مسیلمہ کذاب کا خاتمہ۔ مسیلمہ کذاب کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ نے یمامہ میں 40,000 کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نبی بنایا ہے اور سرزمین عرب میں حصہ دار مقرر کیا ہے، لہٰذا آدھا علاقہ تم لے لو اور آدھا میرے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کذاب قرار دیا، مگر اس کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجنے کی مہلت نہ ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کئی باغی قبائل نے مسلمہ کذاب کا ساتھ دیا۔ کچھ عرصہ بعد مسلمہ نے نبوت کے دعوے دار سجاج نامی ایک عورت سے شادی کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ بن ابو جہل کو یمامہ کی جانب روانہ کیا اور بعد ازاں ان کی مدد کے لیے شرجیل کی سرکردگی میں ایک فوج بھیجی، مگر اکرمہ نے کمک کا انتظار کیے بغیر ہی مسلمہ پر حملہ کر دیا اور شکست کھائی۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین مرتدین کی سرکوبی سے فارغ ہو چکے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یمامہ جا کر شرجیل کی مدد کرنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ملتے ہی مسلمہ کذاب کے لشکر پر حملہ آور ہوئے۔ بنو حنیفہ مسلمہ کے پیروکاروں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر مسلمانوں کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ اس مسلمان حبشی کے ہاتھوں قتل ہوا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا۔ اس جنگ میں 1000 مرتدین واصل جہنم ہوئے، جبکہ 1200 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں کئی حفاظ کرام شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔